نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث میں ہمیں دجال کے خروج کے بارے میں ذکر ملتا ہے۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات طے کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد قیامت تک کوئی اور پیغمبر اور نبی نہیں آئے گا، چنانچہ یہ بھی آپ کا اعجاز تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کی رہنمائی کے لیے اور اس کے بعد اینڈ آف ٹائمز تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے ایسے بہت سے فرامین جاری کیے کہ جن کے موضوعات حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر اس کائنات کے اختتام تک تھے۔ قیامت کے دن کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو علامات بتائیں، ان علامات کبریٰ میں سے ایک علامت دجال کی آمد بھی ہے۔ فتنہ دجال ہے، اور آپ سب کو ہم یہ بتائیں گے کہ کس طرح دجال کی آمد کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 1400 برس پرانا ایک فرمان پورا ہوا ہے، اور مخبر صادق نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کی آمد، اس کے مدینہ پر حملے اور مدینہ سے باہر قیام گاہ کے بارے میں جو اشارات دیے ہیں وہ کیسے ظہور پذیر ہو چکے ہیں۔ لیکن پیشتر اس کے کہ یہ تمام دجال دراصل عربی زبان کا لفظ ہے جس کا ماخذ دجل و فریب ہے، تو اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ دجال وہ فرد یا سسٹم ہے جو اپنے پروپیگنڈا کے ذریعے، اپنے مکر و فریب کے ذریعے مومنین کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے بہکائے گا اور ہٹائے گا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ موجودہ دور مستند ترین احادیث کی روشنی میں اہم ترین اور قیامت کے نزدیک ترین دور ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث میں دجال کی آمد سے قبل حالات کے اشارے دیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ دجال کی آمد سے قبل چند سال مکر و فریب کے سال ہوں گے۔ پھر زمانہ آخر کی ایک نشانی بتاتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک زمانے آپس میں بہت قریب نہ ہو جائیں، سال مہینے کے برابر، مہینے ہفتے کے برابر، ہفتے دن کے برابر اور دن گھنٹوں کے برابر ہو جائیں گے، یعنی وقت تیزی سے گزرا کرے گا اور وقت میں سے برکت ختم کر دی جائے گی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم دیکھو کہ مکۃ المکرمہ کا پیٹ چاک کر کے نہروں کی طرح بنا دیا گیا ہے اور اس کی عمارتیں پہاڑ کی چوٹیوں کے برابر ہو گئی ہیں، تو جان لو کہ معاملہ سر پر آ گیا ہے۔ دوستو، ذرا ابھی مکہ مکرمہ کے موجودہ حالات اور عمارتوں کو دیکھیں تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ نے یہ زمانہ دیکھ لیا ہے۔ وہاں کی عمارات پہاڑوں سے اونچی ہوتی جا رہی ہیں اور مکہ کے پہاڑوں کے بیچوں بیچ سرنگوں کا جال بچھا دیا گیا ہے، تو یہ بات کیسے پوری ہوتی نہ نظر آئے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال قبل فرما دی۔ اسی طرح نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے خروج کے بارے میں بات کرتے ہوئے فرمایا کہ دجال کا خروج مشرق کی جانب سے ہوگا، وہ نکلنے کے بعد زمین پر ہر ایک شہر اور بستی میں جائے گا، لیکن وہ مکۃ المکرمہ اور مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا۔ اس وقت مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے پہرا دیں گے۔ تو خواتین و حضرات، میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی پورا ہو چکا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ المنورہ میں داخلے کے 7 دروازے یا دوسرے معنی میں 7 راستے ہیں۔ یہی وہ 7 مرکزی راستے ہیں کہ جن کو ابواب یعنی دروازے بھی کہا جا سکتا ہے۔ ان میں سے پہلا راستہ جدہ سے آنے والا ہے، دوسرا راستہ مکہ سے مدینہ کی طرف آنے والا راستہ ہے، تیسرا ربیع سے آنے والا راستہ ہے، چوتھا ایئرپورٹ سے شہر کی طرف آنے والا راستہ ہے، 5واں راستہ تبوک سے مدینہ کی طرف آنے والا روڈ ہے، جبکہ باقی 2 راستے وہ ہیں جو مضافاتی علاقوں سے مدینہ المنورہ کی طرف آتے ہیں۔ اب اہل ایمان اور باشعور لوگوں کے لیے یہ انتہائی غور و فکر کا مقام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال قبل ہی اس بات کا نقشہ کھینچ کر رکھ دیا تھا اور بتایا تھا کہ دجال کا خروج اس وقت ہوگا، وہ مدینہ المنورہ کا رخ اس وقت کرے گا جب مدینہ میں داخلے کے 7 راستے ہوں گے۔ مگر چونکہ ہر انٹری پر فرمان رسول کے مطابق اللہ تعالیٰ نے غیبی فرشتے مقرر کر رکھے ہوں گے، چنانچہ وہ مدینہ پاک میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ایک اور حدیث شریف کا مفہوم بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ آخر میں جب دجال اپنے دوستوں یعنی مختلف ایجنٹس، انگریز حاکم، دوسرے مذاہب کے لوگ اور نام نہاد مسلمان حکمران جو اس کے ساتھ ہوں گے، جب دجال ان کے ساتھ احد پہاڑ پر چڑھے گا تو میری مسجد یعنی مسجد نبوی کو دیکھے گا تو انہیں کہے گا
کہ احمد کے اس سفید محل کو دیکھو۔ خواتین و حضرات، ذرا خود ہی سوچئے اور غور کیجئے کہ اس وقت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کھجور کے شہتیروں اور سادہ پتھروں سے بنی ہوئی تھی، مگر آج ہم سب اپنے کمپیوٹرز، لیپ ٹاپس اور گھروں میں بیٹھ کر اپنے موبائل پر اسی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصاویر نکال کر دیکھیں اور خود فیصلہ کریں کہ کیا اب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خوبصورت سفید محل میں تبدیل نہیں ہو چکی؟ تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں اس ملعون دجال کا دور آ سکتا ہے یا نہیں؟ اگر موجودہ خراب ترین بلکہ بدترین حالات و واقعات کو سنجیدگی اور غور و فکر سے دیکھا جائے تو لگتا تو نہیں کہ فتنہ دجال کے اصل کردار کی آمد کوئی زیادہ دور ہے۔ بہرحال غیب کا علم اللہ پاک ہی جانتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس کی آمد اب کچھ زیادہ دور نہیں رہ گئی۔ اسی طرح دجال کی آمد کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث جو حالیہ دور میں پوری ہوئی ہے، دجال پیلس کے بارے میں ہے۔ اس حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب دجال مدینے میں داخل نہ ہو پائے گا تو وہ مدینے سے باہر ایک پہاڑی پر قیام کرے گا اور اپنے اس محل سے مسجد نبوی کی روشنی کی طرف دیکھے گا اور اپنی بربادی سے پہلے اپنے ساتھیوں کو مسجد نبوی کی طرف اشارہ کر کے بتاتا رہے گا کہ وہ دیکھو احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفید محل۔ تو دوستو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے دجال کے جس آستانے، جس جگہ کا ذکر فرمایا تھا کہ وہ مدینے سے باہر ایک پہاڑی پر قیام کرے گا، اس کو آج جبل حبشی کے نام سے پکارا جاتا ہے اور اس پر ایک محل بھی تعمیر ہو چکا ہے جسے کنگڈم پیلس کا نام دیا گیا ہے۔ مذہبی رہنماؤں اور علماء کے اعتراض کے باوجود نہ تو اس محل کی تعمیر کو روکا گیا ہے اور نہ ہی اس کی جگہ تبدیل کر کے اسے کہیں اور بنانے کی منظوری دی گئی ہے۔ کنگڈم پیلس اپنی تعمیر کے بعد بالکل ویران پڑا ہے۔ اس محل کی طرف صرف ایک ہی راستہ جاتا ہے جہاں سے کسی بھی عام شخص کو گزرنا منع ہے۔ مدینہ سے کچھ فاصلے پر تعمیر کیے جانے والا یہ محل، جس کا نقشہ ٹرائینگل اور پیرامڈ سٹائل سے بھرا پڑا ہے، تو یہاں کے مقامی لوگ بھی اسے کنگڈم پیلس کی بجائے دجال پیلس کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر اگر غور کیا جائے تو اس جبل حبشی پر تعمیر شدہ محل سے لے کر مدینہ المنورہ تک آباد کاری کے کوئی آثار نظر نہیں آتے اور ابھی تک اس محل میں بھی کوئی آ کر آباد نہیں ہوا ہے۔ چنانچہ اس بات کو تقویت مل رہی ہے کہ لوگوں کے خیال میں یہی وہ دجال پیلس ہے کہ جس کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 برس قبل بتایا تھا، اور یہ صرف دجال کی آمد کے ساتھ ہی آباد ہوگا۔ اور یہ بات تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ سعودی عربیہ میں امریکی فوجی اڈے موجود ہیں، حتیٰ کہ پچھلے دنوں یہ خبر بھی آئی کہ مدینہ المنورہ میں بھی فوجی اڈا قائم کیا جانے لگا ہے کہ جس کا بظاہر مقصد یمنی حوثی باغیوں سے اس مقدس شہر کو بچانا ہے۔ لیکن خواتین و حضرات، کون جانتا ہے کہ حالات کیا کروٹ لیں اور مدینے کا یہی فوجی اڈا دجال کی افواج کے لیے پناہ گاہ ثابت ہو اور ان کے اترنے کی جگہ بن جائے۔ اگر ان ریسنٹلی ہونے والی ڈیولپمنٹس کو دیکھا جائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول صادق کو سامنے رکھا جائے، تمام ڈاٹس ملائی جائیں، تو اس بات میں کوئی شک نہیں رہتا کہ ہم زمانہ آخر میں داخل ہو چکے ہیں اور دجال کا خروج قریب ہے۔ عام طور پر ہماری سادہ عوام یہ سمجھتی ہے کہ دجال اپنے مکروہ چہرے سمیت اسی طرح ان کے سامنے آ جائے گا، مگر دوستو، اگر معاملہ اتنا ہی سادہ ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اپنے اصحاب کو اور اپنی امت کو اس فتنہ دجال سے کیوں ڈراتے؟ دراصل اس کے مکروہ چہرے کے باوجود اس کے کارنامے دنیا کے سامنے اس طرح پیش کیے جائیں گے کہ لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اگر یہ وہی دجال ہے تو پھر اتنے اچھے کام کیوں کر رہا ہے۔ اور اگر آج بغور دیکھیں تو میڈیا پاور کے ذریعے کسی بھی اچھے شخص کو برا اور کسی ایول سیلف کو اچھا بنا کر پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس کی مثال فلمیں، نیوز انڈسٹری اور دیگر پروگرامز ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ یہی میڈیا دجال کو ایک مسیحا کے روپ میں پیش کرے گا۔ اور یہ بات تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ دنیا کے تقریباً 80% میڈیا کو یہودی لابی ہی کنٹرول کرتی ہے، اور یہی وجہ ہوگی کہ بہت سے مومنین بھی گمراہ ہو کر دجال کے فتنے کا شکار ہو جائیں گے۔ اور اس سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان قرآن و حدیث کا باقاعدہ مطالعہ کرتا رہے، ان تمام نشانیوں کو دیکھتا رہے جو مخبر صادق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 1400 برس قبل ہی بتا دی ہوئی ہیں۔ آئیے ویڈیو کے اختتام پر اللہ تعالیٰ کے حضور یہی دعا کریں کہ ہم سب کی زندگیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے مطابق ڈھال دے، اور جب ہمارا اس جہان سے رخصت ہونے کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔ وائس ڈیلی کے وہ
تمام ناظرین جن کے دل میں یہ خواہش چھپی ہوئی ہے وہ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ. طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیے. اس سیشن میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال